الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عزیزان محترم، پچھلی چند راتوں سے جو سلسلہ گفتگو چل رہا تھا سورہ حجرات، اس کی آیات پہ کچھ ترجمہ کچھ شرح مفصل تو ہم ہے نہیں جو تصویر تو میں دوں گا نہیں، لیکن الحمدللہ مومنین نے شرکت کی اور کافی پہلوؤں اور کافی حوالے سے سورہ حجرات کی آیات پر گفتگو رہی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ایک صلوات کیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے استاد اگر خدا ان کو طول عمر عطا کرے اگر یہاں ہوتے تو یہ کہتے کہ ماشاءاللہ سے لوگوں کی تعداد دیکھ کر امام سجاد کے اصحاب یاد آ گئے، وہ بھی اتنے ہی تھے، سے زیادہ نہیں تھے. ماشاءاللہ صلوات دیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ سید. بہرحال خدا تمام تر جو حاضرین ہیں، جو پہلے آتے رہے ہیں، جو آئندہ آنے والے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی معرفت میں اضافہ ہو. یہ رزق محمد و آل محمد جو ہے، اگر کوئی اہل نہ ہو تو صبح شام یہاں آتا رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر اس کو اہلیت رہے تو اپنے گھر میں بھی ہو تو حسین کو آتا ہے کہ محبت کس طرح پہنچاتے ہیں. اس طرح بھیجیے گا محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو سورہ حجرات ایک اوورویو دے کر چلوں، کچھ نئے چہرے ہیں یہاں پہ موجود. سورہ حجرات وہ سورہ ہے قرآن کی کہ جس کے اندر اللہ نے مومنین کو یا مسلمانوں کو سلیقہ، تمیز اور ادب سکھائی ہوئی ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح سے پیش آنا. بعض دفعہ سن کر کے لگتا ہے بڑی بیسک بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے، کیا ضرورت تھی، لیکن اس سے آپ سمجھیں کہ لطافت روح، لطافت اخلاق رسالت محمد کس حد تک تھی کہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے. یہ باؤنڈریز اللہ کو ڈیفائن کرنا پڑتا. مجھے ایک کام ہے، مجھے کہیں اور پہنچنا ہے، جب میں استراحت کر رہا ہوں تو مجھے آواز دے کے مت پکارو، دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے میرا نام دے کے مت پکارو اس طرح سے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پہنچاتے ہو. اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انہوں نے اس طرح سے کوئی پوزیشن رکھی نہیں، کیونکہ عاجزی دو معنی میں ہوتی ہے. ایک دفعہ شاگرد استاد کے سامنے بڑے عاجزانہ طریقے سے جاتا ہے تو استاد کے پھر دل بھی آتے ہیں کہ اس شاگرد کی سے محبت کریں، اس کی تربیت کریں. لیکن ہماری روایت میں بات موجود ہے کہ استاد کو بھی بڑا عاجزانہ انداز اپنانا پڑتا ہے، اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ طالب کا وہ دل جیت سکے، تاکہ وہ واقعی شاگرد یہ سمجھے کہ استاد مجھ سے مخلص ہے اور میری فلاح و بہبود بہبود چاہتا ہے. اور اگر تمام کائنات کے اساتید کو رکھیں تو تمام کائنات کے اساتید ایک طرف، محمد اور ان کا بھائی ایک طرف نظر، رسالت مآب اور مولا کائنات آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے. عاجزی میں، انکساری میں، خوش اخلاقی میں، خوش رفتاری میں. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جس طرح سے ہے تو لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں. لیکن رسالت مآب نے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا بھرپور ادا کیا، اس حد تک کہ اللہ کو قرآن کے اندر آیت اتارنا پڑی کہ اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو ان لوگوں کو عقل تو آنے والی ہے، ان کو بتانا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں کو سکھانا پڑے گا کہ کس طرح رسالت مآب سے بات کرنی ہے. مختلف حوالوں سے بات رہی کہ دیکھو اپنے آئیڈیاز کو اس طرح سے پریزنٹ مت کرنا، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ بات کو بچوں کو سمجھ میں آئے کہ اپنے آئیڈیاز کو اس طرح سے پریزنٹ مت کرنا کہ تمہیں بھی لگے کہ شاید رسالت مآب کو خبر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں، یہ بیچارے اللہ والے ہیں، کچھ عرصے انہوں نے غار میں وقت گزارا پھر یہاں پہ آ گئے، ان کو دنیا معافی آ گئے کہ خبر کیا ہے. تو پھر ان کا بھائی آگے بتائے گا اتنے زمین کے راستے تمہیں نہیں پتا جتنے علی کو پتا ہے، اور زمین سے زیادہ علی کو آسمان کے راستہ پتا ہے. تو اگر رسالت مآب خاموش رہتے ہیں تو یہ ان کی شکست نفسی، ان کی انکساری ہے. خبردار کوئی اس کو جہل نہ سمجھے، نادانی نہ سمجھے، نہیں پتا یہ مت سمجھے.
تو انہی آیات کے ذیل میں یہ گفتگو رہی کہ کس طرح سے تمہیں پیغمبر سے بات کرنی ہے، کس طرح سے ان سے مخاطب ہونا ہے۔ جس آیت پہ کل تک بات رہی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو یہ تاریخی پس منظر بھی سے دے دیا گیا تھا کہ اگر منافق آئے اور تمہیں کوئی خبر سنائے، فاسق آئے۔ منافق اس لیے کہا کیونکہ قرآن کی اور آیتوں میں لکھا ہے کہ المنافقین هم الفاسقون، کہ منافق جو ہے حقیقت وہ فاسق ہے۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، دندناتا کرتا ہے اور اس کو حیا اور شرم نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے فسق۔ جو اوپنلی بلیٹنٹلی قانون کی کبھی احترامی کرے، قانون توڑے۔ فسق لغت میں، عربی لغت میں، کیونکہ اکثر چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کا لنگوسٹک بیک گراؤنڈ دیکھیں تو چیزوں کو سمجھنا اور آسان ہوتا ہے۔ فسق کہتے ہیں جو کھجور ہوتی ہے ڈیٹ، اس کو اگر آپ پریشر دیں تھوڑا سا اور اس کی کھجور باہر نکل آتی ہے، بیج باہر نکل آتی ہے کھجور سے، اس کو کہتے ہیں فسقہ۔ گھٹلی کا اپنے ہستے سے باہر نکلنے کو فسقہ کہتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنا، اس کی جگہ اس کے اندر ہے۔ جب یہ یہاں سے باہر آ جاتی ہے تو اب گھٹلی وہاں آ گئی جس کی جگہ نہیں تھی، جو اوریجنل، اس کو فسقہ کہتے ہیں لوگ آپ میں۔ جب انسان اپنے ہستے سے، اپنی اوقات سے باہر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فسقہ۔ جب انسان اپنی اوقات سے ٹرانسگریس کر جاتا ہے، اس کو فسقہ کہتے ہیں۔ تو وہ شخص جو آگے خبر سنا رہا ہے فاسق ہو تو اس کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ پورا ایک تاریخی پس منظر تھا جس پہ ڈسکشن ہو چکا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس بات کو جان لو کہ تمہارے مجمع میں، تمہاری موجودگی میں یہ جو شخص بیٹھے ہیں یہ رسول اللہ ہے، یہ رسالت مآب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یہاں جو بیٹھے ہیں تمہارے بیچ میں یہ رسول اللہ ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ رسول اللہ ہے، ان کو علم نہیں کہ رسول اللہ ہے۔ جن کو یہ کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے یہ وحی سن رہے ہیں، ان کو خبر نہیں کہ رسول اللہ ہے، لیکن غفلت کا کیا کرے سرکار؟ جب انسان اپنی تربیت نہیں کرتا تو وہ بھول جاتے کہ کس سے مخاطب ہے۔ جب انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتا تو وہ بھول جاتا ہے کس سے بات کر رہا ہے۔ کبھی چیخنے لگتا ہے، کبھی چلانے لگتا ہے، کبھی اپنی آئیڈیا دیتا ہے کہ حضور اس طرح سے کرنے تو بہتر ہوگا۔ کبھی مولا کائنات آپ کو تاریخ میں نظر آئے رسالت ماں کو کوئی سجیشن دیتے ہوئے؟ کیونکہ اطاعت محض ہے علی علیہ السلام۔ اطاعت جو ہوتی ہے، بندگی جو ہوتی ہے، جب انہوں نے کہا ہے عبد من عبید محمد، تو اس کو پورا کر کے دکھایا کہ اطاعت اور بندگی کیا ہوتی ہے، کس طرح مولا کائنات بندے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کی تم بات مانو گے، یہ لکھا ان کی بات مانو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ آیت کا مطالعہ کریں، آیت یہ ہے کہ اگر یہ تمہاری بات مانے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر رسالت مآب تمہاری بات ماننے لگے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں، اچھا یا برا، نہ آپ اپنے اچھے سے واقف ہیں نہ اپنے برے سے واقف ہیں۔ اگر رسالت مآب کو آپ وہی مشورہ دیں گے تو ان کے رسول ہونے کا پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ رسول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری دید، تمہاری نگاہ جہاں تک منحصر ہے، یہ لوح کو بھی دیکھ رہے ہیں، قلم کو بھی دیکھ رہے ہیں، قضا کو بھی دیکھ رہے ہیں، قدر کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہی ان پر آتی ہے۔ جہاں تک، اور یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر یقیناً رہا، آپ کے بزرگوں کے اندر یہ بات رہی، تب آپ یہاں فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ جب کسی عالم دین کے پاس ہوتے ہیں، بزرگان کی بات کر رہا ہوں، جو بزرگان عالم دین کے پاس ہوتے ہیں، جتنی دیر آپ بولتے رہیں گے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جہاں آپ خاموش ہوئے وہاں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہوا۔ حقیقت ہے یہ۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ کا ہاف این آور آپ کا سلاٹ ہے، 25 منٹ آپ کی ڈاکٹر صاحب کو سمجھا رہے ہیں، بیک ایم ڈی ہم نے یہ دیکھا، فلاں شخص نے یہ تجویز دی، فلاں حکیم صاحب نے یہ کہا، 2 کلپ صبح سے شام تک ہمارے پاس آئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک کام کریں، آپ یہیں کھول دیں دکان اپنی برابر میں۔ یہی کہے گا ڈاکٹر، کیا کہے گا آپ سے؟ کیونکہ سننے تو نہیں گئے آپ، سنانے گئے اس کو۔ لیکن جب آپ ڈاکٹر کے سامنے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، اس کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جو آیا ہے میرے پاس
تو اب اس کو تشریف کا وقت بھی ملے گا، تفحص کا وقت بھی ملے گا، اب وہ آپ کو وہ چیز دے سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو پہلے پہچانے، پہلے ٹٹولے کہاں بیٹھا ہوا ہے، جس سے بات کر رہا ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خاص طریقہ ہے بات کرنے کا۔ اس لیے زیارات پہ بھی جو لوگ نہیں گئے خدا ان کو مشرف کرے، جو لوگ جا چکے ہیں انشاءاللہ بار بار جائیں۔ علماء بزرگان جو اساتذہ اخلاق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے اپنی دعا پڑھ لی، کچھ دیر صرف خاموش کھڑے رہو زری کے سامنے، کیونکہ جو اس وقت مل رہا ہوتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، خاموشی سے صرف کھڑے رہو، زری کو تکتے رہو، گنبد کو دیکھتے رہو، متوجہ رہو مولا کائنات کی ذات پہ، امام حسن امام حسین کے ساتھ جن کی زیارتوں کرنے گئے ہو نا، خاموش رہو، بس تھوڑی دیر سکون، ایک سکینہ، ایک وقار، بس آپ دیکھتے رہیں۔ الفاظ کا تبادل نہیں بھی ہو رہا تو جو پاکی ہم کی وہ آپ کو پاک کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال اجازت ہے عرض کروں میں؟ بسم اللہ۔ کچھ افراد آپ کی بات نہیں ہو رہی، پہلے گروپ کی بات ہو رہی ہے، زیارتوں پہ گئے سیریا، اور وہاں پہ کافی لوگ گئے بی بی اسلام علیہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ کچھ افراد تھے وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا ہم کیسے جا سکتے ہیں، یہ پاک ہیں، طاہرہ ہیں، بنت طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں، ہم لوگ نجس ہیں۔ ہم نے بولا کہ ایک ہے عقیدہ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے عقیدت کا ایک مقام ہو اس کا، لیکن جو بزرگ تھے وہاں پہ انہوں نے سے بات کی، کہا تم نے احکام دین پڑھے، دینیات پڑھی مدرسے میں تھوڑی بہت؟ اس نے ہاں پڑھی ہے۔ اس نے کہا جب توضیح مسائل کھولتے ہیں، آپ یہ دینیات پڑھتے ہیں تو نماز اور روزے اور ان تمام چیزوں سے پہلے آپ کو پاکی اور نجاست سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں پاکی، یہ چیزیں نجس ہیں، وہ کہاں سکھائی جاتی ہے؟ کہا جب طہارت کی بات ہوتی ہے تو اس میں بتاتے ہیں کون کون سی چیزیں مطہرات میں سے ہیں، سورج مطہر ہے، پانی مطہر ہے، زمین بعض مطہر ہوتی ہے، تمام چیزیں مطہرات ہوتی ہیں جو چیزیں طاہر کرتی ہیں۔ اس نے کہا ہاں پڑھا ہی ہے۔ کہا دیکھو جب پانی کی تم نے بحث پڑھی ہوگی، پانی کے چیپٹر پہ آئے ہوگے، تو انہوں نے کہا پانی دو قسم کے والیوم کے حساب سے، ایک ہے قلیل پانی، ایک ہے کل پانی۔ پڑھا ہے تم نے یہ؟ اس نے کہا پڑھا۔ قلیل پانی کم مقدار میں ہوتا ہے، کل پانی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اس کی پیمائش ہوتی ہے خاص، 3 بالش والیوم جس کو لینتھ جو بھی والیوم اس کا ہے۔ اس نے کہا کیا قلیل پانی میں اور کثیر پانی میں فرق کیا ہے، کل پانی میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا قلیل پانی جیسے گلاس میں ہے، اگر پانی رکھا ہو خدا نہ خواستہ قطرہ خون گر جائے اس کے اندر تو پورا نجس ہو گیا، اس سے نہ وضو کر سکتے نہ اس کو پی سکتے ہیں، کسی کام کا نہیں ہے وہ، اب وہ جہاں بھی گرے گا ہر جگہ نجس کرے گا۔ یہ ہے قلیل پانی، ایک قطرہ خون اس کو نجس کر دیتا ہے اور جہاں پہ بھی گرے گا سب کو نجس کر دے گا۔ یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ کل پانی کیا ہوتا ہے؟ کل پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے، سمندر، اقیانوس، اوشن، نجاستوں انڈیل جہاں اس کے اندر بہت کچھ اس کے اندر آپ ڈال دیں وہ نجس نہیں ہوگا، وہ نجس کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ نجس العین بھی ڈالتے ہیں، وہ چیز جو کبھی پاک نہیں ہو سکتی، اس سے پانی نجس نہیں ہوگا، وہ پھر بھی اس کے اندر یہ خصلت کی خاصیت رہے گی، وہ پاک کرے گا۔ آپ ہیں سرکار قلیل پانی، بی بی زینب ہیں کل پانی، ہم اور آپ ہیں قلیل پانی، اہل بیت علیہ السلام ہیں کل پانی۔ جتنی دیر ہم کے پاس کھڑے رہیں گے اتنی دیر طہارت منتقل ہوتی رہے گی۔ آپ بھلے سے بہت نجس ہوں لیکن آپ طہارت کو گندا نہیں کر سکتے۔ جن کی طہارت کی ضمانت اللہ کی ذات میں خود دی ہو۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جا کے اہل بیت کے سامنے، ان کے محضر کے سامنے، ان کے مقامات کے سامنے بات کرے انسان صرف خاموش کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور صرف ان کو اجازت ملے طہارت کو انتقال پانے کی، کوئی رکاوٹ، کوئی خواہش، کوئی تمنا، تو تمام دعا آپ مانگ لیجیے گا، لیکن کچھ لمحات ایسے رکھیں اپنے لیے کہ آپ صرف جو ہے وہ خاموش کھڑے ہوں اور اس طرح سے انتقال طہارت ہو، کیونکہ وہاں کھڑے رہنا کا ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا ثواب ہے، اس فضا میں موجود رہنے کا ثواب ہے، وہاں وقت گزارنے کا ثواب ہے۔ تو یہ ثواب گھومنے پھرنے سے نہیں آ رہا، صرف بعض دفعہ انسان سے مستقر ہو، کھڑا رہے، اس لیے محسوس کرنے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر آپ العیاذ باللہ من ذالک کسی مردے کی قبر کی زیارت کرنے گئے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو خاموش ہے، آپ بولنا ہے آپ بولتے رہیں کیونکہ وہ تو مردہ ہے، لیکن جب آپ اس عقیدے سے جا رہی ہیں
کہ ہم سے زیادہ زندہ اس زمین کے اندر ہے. صرف ہم سے زیادہ زندہ نہیں، زندگی دینے والا اس زمین کے اندر موجود ہے. وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کو الحی نے زندہ رکھا ہے. وہ مما رزقناہم ينفقون کے مقام پہ ہے کہ اللہ خاص رزق ان کو عطا کر رہا ہے. قرآن کی آیت تھا کہ اللہ ان کو خاص رزق عطا کر رہا ہے. تو اہل بیت کے دروازے پہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی سائل کو دیکھا ہو کہ وہ اہل بیت کے دروازے پہ گیا ہو اور اہل بیت نے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہو؟ تو آپ صرف یہی نیت کر کے کھڑے ہوں کہ اے اہل بیت مطہر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ آپ کو خاص رزق دے رہا ہے. یہ تو آپ کی سیرت ہے کہ دروازے پہ کوئی کھڑا ہو تو رزق بڑھا دیتے ہیں. خاموش اس طرح جھکا کے کھڑے رہتے ہیں. جو رزق وہاں تک آئے گا مطمئن رہیے گھرانہ وہ ہے خود بھوکا رہتا ہے، سائل کو دیتا ضرور. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب مانگتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، اپنی عقل کی محدودیت کے مطابق مانگتا ہے، جو روح کی وسعت ہوتی ہے اس مطابق مانگتا ہے. بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ عافیت خاموش رہنے میں ہے، کیونکہ اب آپ نے مانگا نہیں ہے. اب دینے والا تب تک دیتا رہے گا اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کے نزدیک اپنی منزلت کے مطابق. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو کچھ آداب ہیں اہل بیت علیہ السلام کے محضر کے، اور یہ سورہ حجرات کے مہینے کے وہاں پہنچے کیا سلیقہ ہو. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو سورہ حجرات کے اندر بیان کیا گیا ہے، اب تو رسالت مآب چلے گئے، اب ان آیات کا کیا فائدہ؟ جن کا کوئی والی وارث نہ ہوگا وہ ایسے سوال پوچھ سکتا ہے. جس کے ہاں سب جا چکے ہو نا، جب رسالت مآب کے انتقال کے بعد اعلان ہو کہ محمد چلے گئے اب مت رو ان کو، ہوا تو ان کے لیے تو واقعی ختم آبسلیٹ ہو گئی آیات. ان کو رکھنے سائڈ پر کیا فائدہ کہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن جن کا امام زندہ ہو، جن کو اپنے امام سے گفتگو کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے، شاید آپ کو نظر نہیں آتے لیکن آپ توسل کر کے تو دیکھیں، آپ استغاثہ کر کے تو دیکھیں. اللہ تمام آداب و سلیقے سکھا رہا ہے کہ کس طرح اپنے امام سے مخاطب ہو. ان آیات کی طرح اپنے امام کو پکارو. ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمہاری اجابت کو نہ پہنچے. ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں تڑپتی جتنا زمانے کا امام اپنے چاہنے والوں کے لیے تڑپتا ہے. مانگ کے تو دیکھیں انسان، مانگنے کا طریقہ تو آئے انسان کو. کس کے پاس جا رہے ہیں، کس محضر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے پکارنا چاہیے. تمام قرآن نے آپ کو سکھا دیا، اہل بیت نے سکھا دیا. اب آپ جانیں، آپ کا امام جانیں، آپ کے امام خدا جانیں. اس میں باقی ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، ذکر ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ. کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ؟ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. نعرہ حیدری، السلام علیکم محمد و آل محمد. کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھنا چاہیں، یہ ریکارڈ بھی ہوگی بات، اور میں اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے امام کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی تیسرا واسطہ نہیں چاہیے. آپ ہاں الف سے رجوع کر سکتے ہیں کہ سرکار یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کی شرح دیتے ہیں، لیکن آپ کے اور آپ کے امام کے بیچ میں کوئی واسطہ ہے نہیں. ویسے آپ لا دیں زبردستی کوئی مولانا صاحب آگے کھڑا کر دیں اس کے اندر، یہ آپ کا فعل ہے. ورنہ آپ کے امام سے براہ راست تعلق ارتباط ہے اگر آپ اس کو برقرار رکھنا چاہیں تو. اور کسی کو مداخلت کی گنجائش دیجیے گا بھی نہیں. آپ دیں گے تو کوئی آئے گا. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس، کسی زیارت میں آپ نے پڑھا ہے کہ کسی زیارت میں امام نے لکھا ہو کہ جب ہمارے نانا کی زیارت کرنے جانا تو مولانا صاحب کو سامنے کھڑا کرنا اور وہ دعا کریں گے تم آمین کہنا کہ یہ زیارت نامہ یہ تمہارے امام کو ہو السلام علیکم یا عبد اللہ. تربیت تو اسی طرح سیکھی ہے نا، زیارت اسی طرح تو سکھائیں گے آپ کو امام نے. جہاں آپ کو مسائل شرعی درپیش ہوں جواب نہیں پتہ جا کے رجوع کریں. لیکن جو آپ کا ارتباط ہے، جو آپ کا تعلق ہے آپ کے امام سے، وہ آپ کا براہ راست تعلق ہے امام سے. اصول کافی کے اندر احادیث موجود ہیں، قرآن کے اندر روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے. بات کیجیے اپنے امام سے چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، بڑی سے بڑا مسئلہ، بڑا آپ کے لیے ہوگا
جس کا زمان اور مکان کا تصرف ہو، سبحان اللہ. اس کے لیے چھوٹی بڑی باتیں ہمارے لیے پرسپیکٹو کی بات ہے، کس طرح ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو. سلام علیکم محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی کے اندر ساتویں آیت جو ہے وہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ یہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے محبوب کیا ہے تمہارے لیے ایمان کو. اللہ نے حبب الیکم الایمان. اس سے ایک بڑا خوبصورت بات ہے، اور اس میں قید نہ اسلام کی ہے نہ تشیع کی ہے، انسانیت کی قید ہے. اسی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، پس منظر پیش کرتا ہوں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دل کو اس طرح سے بنایا ہے کہ تمہیں ایمان پسند ہے، تم اسے چاہتے ہو. کون سے ایسے قلوب ہیں؟ غور کیجیے گا. دو افراد، مثال کے طور پہ دو شخص ہیں جو ایک ہی ایج کے ہیں، ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، دن بھر ساتھ گزر بسر ہوتا ہے دونوں کا. رسالت میں آپ تشریف لاتے ہیں، پیغام توحید دیتے ہیں، ایک مسلمان ہو جاتا ہے، ایک نہیں ہوتا. مثال، ایک مسلمان ہو جاتا ہے، ایک مسلمان نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی سوچا اس پہ؟ بعض افراد آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن سے حق بات کی جائے، حقیقت ان تک پہنچ جائے، فوراً قبول کر لیتے ہیں. اور بہت لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے، بہت آشکار ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے حقیقت، لیکن ان کا کوئی ایک آبسٹیکل رہتا ہے، ایک پریشانی رہتی ہے، کشمکش رہتی ہے. ابو ذر غفاری ہوں، عمار یاسر ہوں، ان کے والد یاسر ہوں، ان کی والدہ ہوں، سلام اللہ علیہ جمیعا. رسالت مآب نے کوئی فلسفی کلاس رکھی تھی، کوئی عقائدی کلاس رکھی تھی. عزیزان محترم، اگر دل پاک ہو نا، اگر واقعی دل انسان کا پاک ہو، پاکی سے اس کا تعلق ہے، اگر واقعی انسان کا دل پاک ہو تو اس سے پوچھے کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ کہا مجھے پسند ہے. کہا کیوں پسند ہے؟ کہ بس پیار آتا ہے اس پہ، بس پیار آتا ہے اس پہ. کس پہ پیار آتا ہے؟ رسول اللہ پہ پیار آتا ہے. یہ طہارت قلب، بس پیار آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی خصلت کو، اپنی ذات کو اس طرح سے پاک رکھا کہ اب آپ کو پاکی پسند ہے. آپ منصف تھے، آپ مسلمان نہ ہوں، آپ مسلمان نہ ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، دیکھا تجربہ ہے، کبھی کسی یہاں نان مسلم ملک ہے، یا ہندوستان کا واقعہ ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ کسی پولیس اسٹیشن میں جانا ہوا ان کے پاس، تو وہاں بات ہوئی کہ اکثر پولیس اسٹیشن مسلمانوں کا تھا، اس میں ایک آدھ ہندو افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی وہاں چلے جاتے ہیں جہاں تمہارے ہم برادری ہوتی ہے؟ کہتے نہیں، وہاں رشوت دی جاتی ہے. ہم ہندو آدمی کہے کہ وہاں رشوت دی جاتی ہے، ہمیں وہ پسند نہیں. اس کی شریعت میں اس کو منع کیا رشوت دینے سے؟ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ صحیح اور غلط کو سمجھتا ہے. جو بنیادی چیز ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے خاص فطرت میں انسان کو خلق کیا. اگر انسان اسی فطرت پہ قائم رہے، جس انسان کو پتا ہو، جس بچے کو، چھوٹے بچوں کو یہاں بٹھائیں، اس کے سامنے کوئی مرغی کا چوزا لا کے رکھ دیں یہاں پہ بچہ، اور آپ یہ کہیں کہ اس کو میں کچل دوں، دل ملا جائے وہ بچہ، فطرت پہ ہے. اس کو یہ تکلیف اس لیے ہو رہی کیونکہ اس کے لیے یہ چیز پریشان کن، تکلیف دہ ہے. اسی چیز کو سنبھال کے رکھے، اسی انیسنس پہ برقرار رکھے، صحیح اور غلط. اس میں نہ شریعت کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے. یہ تو انسان کے اندر موجود ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس پہ عمل کرتا رہے. اور ایسا شخص کسی بھی جزیرے پہ ہو، کسی بھی سیارے پہ ہو، سرکار کہیں بھی ہو، کسی ملک میں ہو، جب حجت خدا اس کے سامنے آئے گی، یہ سب جھکا لے گا. جب بھی حجت خدا اس کے سامنے آشکار ہوگی، یہ سب جھکا لے گا. تو کہیں کہیں پہ اگر یہ باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ انسان شاید غیر مسلک کا ہو، شاید غیر مذہب کا ہو، شاید لادین ہو، وہ اس لیے لادین ہوگا کہ اس تک صحیح پہنچی نہیں بات، لیکن اس کے اندر اگر آپ کی انسانیت نظر آ رہی ہے تو اس کے حق میں دعا کریں، کیونکہ اس کے لیے ظہور دور نہیں، اس کے لیے صرف ہدایت کا دروازہ کھلنا باقی، کیونکہ اس نے اپنے لیے تیاری بہت کی. ایسے واقعات ملتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، جو میں نے شاید یہاں پڑھا ہو کہ امام
امام ہادی علیہ السلام کو جو بلایا گیا، صلوات بھیجتے محمد والے تو ایک اور شہر سے ایک اور شخص آیا تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ جو جوان آ رہا ہے بڑا باوقار ہے، صاحب ہیبت ہے، کسی اچھے خاندان سے معلوم دیتا ہے، تو اس نے اس کے لیے دعا کی کہ دیکھو بادشاہ نے اس کو بلایا، خلیفہ نے بلایا، اس کو تنگ نہ کرے۔ امام جو اس آدمی کے پاس سے گزرے، وہ تو امام کو نہیں پہچانتا، اس نے اسی لیے دیکھا کہ وہ شریف النفس انسان لگ رہا ہے اور بادشاہ بڑا مکار آدمی ہے۔ اس نے دل میں دعا کی کہ اس کو بادشاہ تنگ نہ کرے۔ امام گزر کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور پھر بتایا کہ اس کو تو اللہ نے تمہاری نسلوں میں کیا کیا رکھا، یہ تو نہیں جانتے امام ہادی کو، لیکن وہ جو طہارت قلبی ہے جس کو اس نے محفوظ کر کے رکھا ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاں بھی ایسی چیز کوئی آپ کے سامنے آئے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو آپ دعا کریں۔ طلب ہدایت جو آلریڈی موجود ہے ان کی تھوڑی ہے، یہ تو آج انگریز طلب میں بہتری ہے، ہدایت اس کے لیے ہوتی ہے جو شاید خدا نہ خاصہ گمراہی کا راستہ ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ بہترین مہینہ ہے، بہترین تبلیغ۔ اچھا، دس حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں، اٹ گوز اگینسٹ مائی، بچے بیٹھے ہوئے تاکہ ان تک یہ بات پوری پہنچ جائے۔ دس حدیث گوز اگینسٹ مائی پروفیشن تو نہیں ہے یہ، العیاذ باللہ، کبھی نہیں چاہتا یہ پروفیشن میں بنے، آمین یا رب العالمین، لیکن it goes against the constitution of what I'm saying. امام صادق علیہ السلام mentions in a hadith and he says, كونوا دعاة الناس. Be someone who invites people. Da'i, we should hear this word da'i, someone who invites people. He said, كونوا دعاة للناس. Be a da'i for the people and call them towards yourself. So the Imam is telling his ashab, be a da'i for people and call them towards yourselves. But there's a condition, بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ, but do not use your tongue. Invite people to the household of the Ahlul Bayt, but do not use your tongue. And now prove our truth and the truth that exists in your heart because of our truth. This is how Imam Sadiq alayhi salam wants to make da'wah. This is how he tells people to become a da'i towards the maktab. اور ایک اور دائی ہے جو پہنچ جاتے ہیں، میں موبائل میں زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان چلے ساتھ، کچھ مسائل چھوٹے چھوٹے ان سے پوچھنے عقائد کے حوالے سے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ جو جس مسلک کا ہے اگر واقعی مخلص ہے، اگر واقعی مخلص ہے تو اس کو ہدایت ہوگی، اس کو ہدایت ہوگی۔ اور یہ اس پہ میں بات کر چکا ہوں پہلے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا، جس نے بھی اللہ کو اپنا ولی بنایا، اگر اس نے واقعی اللہ سے ولایت، اللہ کی ولایت کو حاصل کیا، شاید اس پہ محمد کی ولایت ابھی آشکار نہیں ہوئی ہے، شاید ولایت مولا کائنات اس تک ویسے نہیں پہنچی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی، لیکن باقی اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ کو ولی بنایا، تو قرآن کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ظلمت کے اندھیرے میں ہوگا، اللہ اس کو کھینچ کر نور کی طرف لے گا۔ تو ہم اور آپ قضاوت نہیں کر سکتے سرکار کون سلطان خراب ہوا، شاید وہ پہلے مرحلے پہ ہو ولایت اللہ پر، اور کل اور پرسوں کی بات ہے کہ ولایت محمد، کیونکہ اخلاص کے ساتھ چاہ رہا ہے، ساری بات اخلاص کی ہے۔ خلاصۃ الکلام، اللہ نے اگر تمہارے دلوں کو اس طرح سے رکھا ہے کہ تمہیں ایمان سے محبت ہے، وہ گڈ کیریکٹر اور اخلاص، سنسیئرٹی، یہ باقی مثلاً تربیت اولاد کے حوالے سے جو افراد پریشان ہوتے ہیں، خدا مستقبل تو کسی کو نہیں پتا۔ اہل بیت کی دعا، جب نبی ابراہیم کو اللہ کے حضور میں دعا مانگتے دیکھا، وہ من ذریتی، اپنی اولاد کے لیے، تو ہم سب کو بنتا ہے کہ ہم واسطہ دے کے اللہ کو اپنی اولاد کے لیے بہترین آئندہ مستقبل مان لیں۔ دنیا تو اس میں جب تک انسان جی رہا ہے تب تو جی رہا ہے، روٹی تو ملی جاتی ہے تو سانس چل رہی ہے، روٹی وہاں سے ملے جو محمد وال محمد نے تعلیمات دی، رزق وہاں سے آئے، علم کے رزق بھی وہیں سے آئے، علم کی دولت وہیں سے آئے، زندگی وہیں سے ملے، اسی ایک دربار سے سب کچھ ملے۔ دعا یہ ہے کہ اہل بیت کی اس پہ پلتے رہیں، ان کی وفاداری کے ساتھ، انہی کے تلمس کے ساتھ، آمین یا رب العالمین، صلوات بھیجیں محمد وال۔ کل یا پرسوں کی بات کہی تھی، لیکن اگر واقعی انسان چاہتے ہیں کہ بچے رشد کریں،
دینیات وہ سیکھ جائے گا، نماز اس کو آ جائے گی، آپ پڑھیں گے تو وہ سیکھ لے گا، گھر میں جیسا ماحول ہے بچہ سیکھتا رہے گا. لیکن گڈ کیریکٹر جس کو کہتے ہیں نا، یہ اگر منتقل کرتے ہیں، اچھا اخلاق، اچھا خلق، اچھا انسان اگر وہ بن سکے تو اہل بیت ضمانت دیتے ہیں اس کی عاقبت. اہل بیت ضمانت دیتے ہیں اس کی عاقبت. بہت ساری روایت ہیں، میں چاہ رہا تھا ان کو تذکرہ کروں لیکن اس وقت اس طرح سے نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم اس پہ توجہ کیجیے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمت کی کیا تعریف کیجیے گا؟ ظلمت کی تعریف ہے تاریکی، بہت ہی فنڈامنٹل. اس پہ آ کے دیکھیں اندھیرا کمرہ ہو، اللہ اس میں سے نکالے گا. کہتے ہیں ہاں لغوی ترجمہ یہ پتہ ہے کہ اندھیرا کمرہ ہے. ظلمت کا مطلب ہے گناہوں میں ڈوبا ہو. ظلمت ہے اینی ایکسٹریم، جو بھی حق سے دور ہے، کوئی بھی گناہ ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، اگر وہ گمراہ ہے لیکن اس نے اللہ کی ولایت کو رکھا ہے، یا اس نے ایک موقع پہ آ کر پکڑ لی ہاتھ اللہ کی ولایت کا، پہنچ گیا کسی طرح دروازے پہ. سب کانٹیننٹ کا ہی واقعہ ہے. جو لوگ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں شاید انہوں نے سنا ہو یہ واقعہ کہ مخالف مکتب کے بڑے عالم دین تھے، بڑے مقالہ نویس تھے، اور علم اور شبیہ الجنا اور تابوت کے خلاف کافی انہوں نے لکھا تھا. ایک دفعہ جلوس میں گئے تو جب ان کی علم پہ نظر پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے. اور اس طرح سے روئے کہ انہوں نے اخبار سے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ مجھے میرے شاگرد دیکھیں گے. تو جب بعد میں سے پوچھا کیا ہوا، کیسے دل میں کیا خیال آیا کہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے حسین یاد آیا اور مجھ سے میرا گریہ نہیں ہوا. عزیزان محترم، اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ جو اپنی تحقیق کر رہا تھا وہ دشمنی میں نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی جس چیز کو حق سمجھ رہا تھا نا اس کا پرچار کر رہا تھا. حسین نے اس کو دکھا دیا کہ دیکھو تم کیونکہ حق پرست ہو، حق حسین کے پاس ہے. سمجھے عزیزان محترم، وی شوڈ ناٹ، جو کہتے ہیں نا فورن ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی نے قلم اٹھایا، ایک بات لکھی، گرچہ آپ کی مخالفت میں جا رہی ہے لیکن اگر وہ سنسیئر ہے نا، واقعی دیکھیں یہ جو حق پرستی، حق طلبی، حق دوستی ہے، یہ سب سے عزیز اللہ کو. کیونکہ حق کو اللہ نے تین ذات میں رکھا ہے، اپنی ذات میں رکھا ہے، رسول کی ذات میں رکھا ہے، علی کی ذات میں رکھا ہے. کیونکہ جو حق ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے حق کا. کبھی حق علی کے چہرے میں نظر آتا ہے، کبھی اولاد علی کے چہرے میں نظر آتا ہے. جیسے ہی ان کو دیکھتا ہے یہ پہچانتا ہے اسی کو مجھے تلاش تھی، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، یہی چیز مجھے پریشان کی ہوئی تھی. اس نے کتابیں لکھی مخالفت نے مکتبہ تشیع کے، صرف علم دیکھنے کی دیر تھی. تو جو واقعی حق پرست ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، جو حق طلب ہوتا ہے، پھر حق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو حق تک لے کے آئیں. حق میں سے کس حق کے صدقے، کس کے توسط کی حق جانتا ہے. یہ معاملات تمام حق کے ہیں، یہ معاملات تمام حق کے ہیں. ہمیں اب تک آپ کیا کرنا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم حق کو پکڑتے رہیں، ہم حق کو تھامے رہیں. اس آیت کے اندر کہ تم رسالت ماں کو مشورہ مت دو، رسالت ماں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ان کے آگے تجاوز مت کرو، ان کے آگے مت جاؤ، ان سے بڑھ چڑھ کے اس طرح سے بات نہیں کرو کیونکہ بات پیچھے رہ جائے. جب تک آپ، جو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، جب تک آپ اہل بیت پاس جائیں گے اور آپ کے پاس اپنے آئیڈیاز ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو کہیں گے اچھا ہو گیا آپ کی زیارت، اچھا مقصد بچا گیا. انسان زیارت پہ اس کیفیت، اس حالت میں پہنچے، نہ میں کچھ لے کے آیا ہوں، نہ کچھ لے کے جانے کا ارادہ ہے. جو میں ہوں، میں جو میری ذات ہے آپ کے سامنے اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے. سرکار آپ جیسا چاہیں نصیب ویسا بنا دیں، آپ جو حکم دیں اس حکم مطابق ہو. صرف کشکول لے کے جائیں خالی، اور خواہش بھی نہیں ہو کوئی. انشاءاللہ اتنی دفعہ جا چکے ہیں، مانگ چکے ہیں، ایک زیارت اس طرح سے بھی کیجیے کہ کچھ لینے نہیں آیا ہوں، دینے آیا ہوں، اپنی ذات کو آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. کوئی خواہش نہیں ہے،
صرف محبت کی زیارت ہے یہ والی جگہ. اس لیے نہیں آیا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، مجھے پتہ ہے مسئلہ حل ہوگا، اماموں نے کہا ہے پریشانی ہو چلے جاؤ اور انشاءاللہ جائیں، بار بار جائیں. ہم اپنے امام سے نہیں مانگیں، کس سے مانگیں؟ لیکن ایک زیارت ایسی کہ یہاں پہ میں کسی ڈیزائر میں نہیں کھڑا ہوا، کسی خواہش میں نہیں کھڑا ہوا، صرف اس لیے کھڑا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت. ایک زیارت ایسی ہو، ایک صفحہ ماتم ایسی ہو، ایک صفحہ نماز ایسی ہو، ایک نماز ایسی ہو، ایک سجدہ اللہ کو ایسا ہو کہ اس سجدے کو کسی غرض سے نہیں کر رہا، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ دل چاہ رہا ہے آج سجدہ کروں. ہمارے مولانا نے کیا سکھایا ہے؟ نہ جنت کی خاطر سجدہ کیا، نہ جہنم کی طرف سجدہ کیا. علی نے اس لیے سجدہ کیا کہ علی کا دل چاہتا کہ تجھے اس اللہ نے، علی نے اللہ کو اس طرح سے پایا، اس طرح نہیں چاہتا. تو ایک سجدہ ایسا اس میں کوئی خواہش ہو، نہ کوئی تمنا ہو، سینہ ہاتھ پہ لگے ماتم سے شہداء میں کوئی خواہش نہ ہو، بس یہ ہے کہ حسین پیارا ہے، صرف یہ کہ حسین پیارا ہے. انشاءاللہ آئندہ کی آیتیں جو ہے وہ آئندہ پڑھیں گے کہ طائفتان میں دو مسلمانوں کے گروپ اگر ان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے. میں اپنی معلومات کو میں تمام کروں تو یہ جو ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام، اس طریقے سے ہر ایک چیز کا بڑا حساب کتاب رکھا گیا ہے. مکتب اہل بیت میں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کا. کہتے ہیں کہ صفین سے واپسی میں مولا کائنات دکھا رہے تھے تو ایک مقام سے گزرے تو دیکھا وہاں پہ آثار اس طرح بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے. تو امام نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ جب یہاں جنگ ہو رہی تھی، بڑی وحشتناک جنگ تھی، بڑی دہشتناک جنگ تھی، لوگ قتل ہو رہے تھے، تو یہاں پہ ایک خاتون کا گزر ہو رہا تھا جو خاتون حاملہ تھی، ایک پریگننٹ خاتون تھی جن کا یہاں سے گزر ہو رہا تھا اپنے جو گروپ کا. جب اس نے یہ جنگ کو اتنے تکلیفدہ مرحلے میں دیکھا، جب جنگ کے سینز یا ویوز جا کے اس کے آنکھوں کے سامنے سے گزرے تو یہ دہشت اس پہ طاری ہوئی اور اس نے اپنا بچہ گرا دیا، سب تجرین ہو گیا. تو یہ جو اثرات دیکھنے ہیں اس کے لیے پھر وہ چلی گئی. مولا کہنا پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی دیت میں دوں گا، اس بچے کی دیت میں دوں گا. اور اس کا پھر باقاعدہ مفصل طریقہ بیان کیا کہ اگر اس کا سے اس کے اندر کا ہے تو اس کی دیت اتنی بنے گی، اس کی والدہ کی دیت اس کے والد کو جائے گی. پھر پورا نکال جو سب سے کمپلیکیٹڈ مسائل جو ہوتے ہیں مولانا صاحبان کے لیے، وہ اس کیلکولیشن کے خمس کے دیات وغیرہ کے ہوتے ہیں جو مولانا نے کھڑے کر دیا. کیونکہ جو عالم با کتاب ہوتا ہے وہ پڑھ کے نہیں سکھاتا، وہ تو علم کتاب اس کے پاس ہے، وہ تو کتاب کھلی بھی اس طرح سے اس کے سامنے ہے کہ وہ تیاری کریں، حساب کتاب کریں. لیکن میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، دو لوگ تھے نا جن کو اگر دیکھا جائے جنہوں نے ادعائے خلافت کیا، کسی اور کے لیے اس طرح سے باریک بھی نہیں نظر آتی جس طرح سے علی بن ابی طالب کی نظر آتی. میں صرف بہت انصاف سے پوچھ رہا ہوں، جو واقعی حق جو ہے، حق طلب ہے، حق پرست ہے، جو واقعی حقیقت تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، کسی نے علی سے زیادہ کسی کو حقوق الناس کے حوالے سے باریکی پایا کہ اتنی باریکی سے مولا فیصلے کر رہے ہوں کہ کس کو کتنا حق کہاں تک ملنا چاہیے، اور پھر اس پہ یہ ستم کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ ان کو شہید کر دیا جائے فلانی کے ساتھ. حضرات مسئلہ یہ ہے کہ علی کی عدالت لوگوں سے برداشت نہیں. جو نفس پرست تھے، جنہوں نے اپنی نفوذ کو اپنا الہ بنایا تھا، جو اپنی پرستش کرتے تھے، صاحب بات یہ کلمہ اور اصرات معاف کر پڑھتے تھے لیکن پوجا اپنی کرتے تھے، بات اپنی مانتے تھے. سورہ منافقون کی کیا آیت ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس آتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کہتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں بھی یہ بھی کہتا ہوں یہ جھوٹے ہیں. یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اس میں کیا جھوٹ کہا ہے انہوں نے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہے جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے لسان تک ہے، ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، ان کے حلق سے ایمان اترا نہیں، ایمان کی رساقت نے محسوس نہیں کی.
اور جب امام کا اپنا کلام ہے مولا مظلومان مولا کائنات علی بن ابی طالب اپنے خود کہتے ہیں جب انسان کسی چیز کی آگاہی نہیں رکھتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے، کیونکہ علی کو پہچانا نہیں، علی سے دشمنی کرنے لگے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کون ہے، یہ سمجھتے کہ ہم اپنی چھوٹی ذہنوں سے علی کو سمجھ لیں گے۔ جب ذکر علی ہم کرتے ہیں اغیار کو مرچیں لگتی ہیں، جب ذکر علی ہم کرتے ہیں اغیار کو مرچیں لگتی ہیں، کرار کے نعرے لگتے ہیں، فرار کو مرچیں لگتی ہیں۔ جب ذکر محمد کرتے ہیں اصحاب میں اپنے بھائی کا دو چار کے چہرے کھلتے ہیں، دو چار کو مرچیں لگتی ہیں۔ نعرہ حیدری محمد والوں پر تو عزیزان یہ اس آیت کے ذیل میں کچھ معاملات ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی سلسلے کو ادامہ دیں گے کہ اور آیات کے ذیل میں جو فضائل ہیں مناقب ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کو صرف فریم کر کے آپ رکھنے لگا دیں گے تو آپ سے کچھ ملے گا نہیں اس کو، یا اگر لنگوسٹکلی بھی اس کو صرف تحقیق کریں گے تو شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آیت کو اتار کر نہیں دیکھیں محمد وآل محمد کی زبان کے اندر کہ وہ آیت کی تمثیل بن کے دکھائیں کہ آیت چلتی پھرتی ہے تو کیسی لگتی ہے، آیت بولتی ہے تو کیسی لگتی ہے، آیت یتیم بچوں کو گود میں اٹھاتی ہے تو کیسی لگتی ہے اللہ کی آیت، یہ آیت ممبر پہ ہوتی ہے تو کیسی لگتی ہے، یہی آیت محراب میں ہوتی ہے تو کیسی لگتی ہے۔ تو حق ہے کہ ایک ہی آیت اللہ العظمیٰ ہو، وہ علی بن ابی طالب اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ تو خداوند متعال سے توفیق ہے کہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیکھنے سمجھنے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دائم علی محمد کے ذوق میں تعریف فرمائے۔ اور شاہ صاحب نسیم شاہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، خدا ان کی فاتحہ پڑھ دیے گا، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں جو افطاری کے انتظام کر رہے ہیں، جو یہاں مدد کرتے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ کچھ ہی وقت رہ گیا، ماہ مبارک رمضان کی کچھ ہی لیالی رہ گئی کہ اللہ کا یہ دسترخوان ہے، کب اس کو نصیب ہوتا ہے آئندہ سال ہمیں پتہ نہیں، لیکن اے صاحب قدر کے رب، جو قدرت تیرے اختیار میں ہے، تقدیر تیرے اختیار میں ہے، تقدیر لکھنے والا تیری ذات ہے، ہم سب کو حاجی بھی بنا، عمر بھی بھیج اور زیارتیں کروا اتباع عالیات کی، کہ کوئی بھی یہاں پہ حاضر محروم نہ ہو سید الشہداء کی زیارت سے۔ قائم علی محمد کی ظہور میں تعجیل ہو، اللہ ہمیں ان کے اصحاب اور انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے جملہ مضمون صلوات۔ اللہ